تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ممکنہ گرفتاری کا خدشہ ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس حوالے سے گفتگو بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بنی گالہ میں کارکنوں سے خطاب انہوں نے کیا اور کہا انسانی سمندر کا راول دستہ نوجوان ہے اور اسلام آباد مارچ سے قبل آخری جلسہ کل ملتان میں ہوگا. اسی پہ بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن آسمہ شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسمہ، آپ کیا کہیں گی؟ ابھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خطاب بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کو ہی اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ بتائی جائے گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ تاریخ ہوگی کون سی؟ جی دیکھیے، 31 مئی تک کا تو انہوں نے کہا ہوا ہے، ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے خان صاحب نے کہ اگر اس تک اناؤنس نہیں کیا جاتا الیکشن کو 31 مئی تک تو اس کے بعد پھر وہ لانگ مارچ کی جو ہے وہ کال دے دیں گے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاص کر کے آج جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور ایف آئی اے نیب کے حوالے سے جو فیصلے یا تعیناتیاں اور تقرریوں کے حوالے سے آج جو سوموٹو دیا گیا تھا اس کے اوپر جو احکامات ہوئے اس سے ظاہر ہے کہ لگتا ہے ایسے ہی کہ حکومت کے اوپر دباؤ جو ہے وہ ہر طرف سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور خان صاحب تو آلریڈی سڑکوں کے اوپر ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اپنا بیانیہ بھی انہوں نے دے دیا ہے. لیکن جو مشکل فیصلے ہیں وہ حکومت کو کرنے ہیں. مثلا پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھاتے ہیں تو مسئلہ، اور اگر نہیں بڑھاتے تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک عجیب معاشی بحران کا شکار ہے. تو ایک طرف کھائی ہے اور آگے سمندر ہے. یہ والی صورتحال ہے جو کل عمران خان صاحب نے کہی تھی، کیونکہ خان صاحب کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان کی جو فائنینشیل سچویشن ہے جس میں پاکستان کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اس وقت کیا معاملات پاکستان کے بن گئے ہیں. لیکن ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹینٹ ہاؤس بھی بنا دیا ہے جس میں کہ 1500-2000 لوگ جو ہیں وہ بنی گالہ آ گئے ہیں. وہ ان کا وہ کب تک رہیں گے، ان کے اخراجات ہیں، وہ سب چیزیں ہیں. لیکن یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ لائے گئے ہیں. ان کا کوئی بھی استعمال کسی بھی صورت کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ چاہنے والے ہیں اور ان کو جو ان کے پرپز ہے وہ یہی ہے کہ پروٹیکشن کی جائے کہ خان صاحب کو اگر ان کو نظر بند کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو نظر بند کا کوئی حکومت نے کوئی ایسا انڈیا نہیں دیا اور خان صاحب نے جمعے کو تاریخ بھی دینی ہے، پھر انہوں نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے. اب تک ہم نے جتنے گورنمنٹ کے لوگوں سے پوچھا ہے وہ یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم قطعی طور پر ان کو نظر بند نہیں کریں گے، عمران خان صاحب کو یا گرفتار نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو سوچ رہے ہیں وہ بہت آگے کی پلاننگ سوچ رہے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ حکومت میں نکلنے سے پہلے انہوں نے اب تک کی جو نیریٹو بنا ہے، جس طرح سے جلسے کیے ہیں، یہ ان کی پہلے سے ہی تیاری. ہاں سر، وہ حکومت میں بھی تو جب تھے خان صاحب، آپ کو بھی ظاہر یاد ہوگا، وہ کہتے تھے کہ ابھی تو میں حکومت میں ہوں تو پھر بھی خیر ہے، جب میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. جی بالکل، وہ کہتے تھے خطرناک، اور وہ ثابت بھی کر رہے ہیں خطرناک اپنے آپ کو. کیونکہ جس طرح سے جو ایک طرح سے غم اور غصہ وہ دکھا رہے ہیں اپنی تقریروں کے اندر اور اپنے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے اندر اور اپنے جو ان کے فالوورز ہیں ان کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال بنا سکتا ہے. اور پھر جو دھمکیاں شیخ رشید صاحب دیتے ہیں یا باقی لوگ جو ان کے رفقا ہیں وہ دیتے ہیں، فواد چودھری صاحب دیتے ہیں، وہ تو یہی ہے کہ اگر نہیں ہوا تو ہم چھوڑیں گے نہیں اور صورتحال جو ہے وہ اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک بہت خطرناک تصادم کی طرف جو ہے وہ پاکستان بڑھ سکتا ہے اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہتی ہے. لیکن اب حکومت کو کچھ فیصلے جو ہے وہ ضرور ٹائملی کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں کیے. پیٹرول کی قیمت کو فوری طور پر بڑھانا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں بڑھایا. اور ایک حکومت جو کرائسس میں چھوڑ کے گئی تھی، نئی حکومت کو، اتحادی حکومت کو آ کے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو، عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ اس وقت یہ معاشی صورتحال ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی، اور اگر وہ نہیں بھی بڑھا رہے تھے تو ان کو کم از کم صورتحال عوام کو ضرور بتانا چاہیے. بالکل اصل معاشی بحران ہو یا دیگر فیصلے ہوں، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، تجزیہ جاننا چاہوں گی کہ موجودہ حکومت بھی فیصلے کرنے میں ناکام اور کمزور دکھائی دے رہی ہے کافی. بالکل دے رہی ہے، بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ اتنا مضبوط کیا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی موجودہ حکومتی اتحاد ہے، جن کو کہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پروپیگنڈے کا یا جو ایک بیانیہ ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ان کو وہ ایک غیر روایتی مقابلہ ان کو کرنا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. وہ روایتی سیاست ضرور کر سکتے ہیں لیکن غیر روایتی جو سیاست ہے وہ شاید ان کو نہیں آتی جو خان صاحب کر رہے ہیں.
تو اب اس صورتحال میں اب کیا کرنا ہے، ان کو فیصلے جو لینے تھے وہ نہیں لیے، اب کتنے لے سکتے ہیں، اوپر سے یہ بھی ہے کہ عدالت کا دباؤ بھی اب آ گیا ہے موجودہ حکومت کے اوپر، گارنٹیز وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو، کم از کم وہ نیوٹرل ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ بھی کھڑی ہو. تو یہ ساری وہ چیزیں جس میں کہ نئی حکومت ایک بحران کا شکار ہے، اور جو ظاہر ہے جو سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی تھی اداروں کی طرف سے وہ نئی حکومت کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں پولیٹیکل جو الائنس ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ معاشی بحران کی ذمہ داری عمران خان صاحب کی تھی، انہی پہ ڈالی جائے، اور ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام آباد کے اندر بہت افواہیں ہیں اس وقت، اسلام آباد کے اندر بہت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کسی سگنل کے منتظر ہیں، اور اگر ان کو وہ سگنل مل گیا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے تو کسی بھی وقت جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے انتخابات کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ انتخابات کے لیے بنایا جاتا ہے تو پاکستان اس وقت معاشی صورتحال میں اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو نہیں سنبھال سکے گا. تو ایک عجیب صورتحال ہے جس میں کہ جس کا پاکستان اس بحران کا شکار ہے، ایک معاشی بحران جو ہے وہ کسی سیاسی بحران کو بھی جنم دے سکتا ہے. تو اس پوری صورتحال میں ظاہر ہے کہ جس ذمہ داری جس طرح کے اداروں نے شروع میں ساتھ دیا تھا خان صاحب کو، اور جس طرح سے وہ اقتدار میں آئے تھے، اگر ادارے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو صورتحال بنی ہے اس میں سارے پاکستان کو، تمام لوگوں کو، حکومت، اپوزیشن اور اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا پڑے گی، اور نظام کے لیے، پاکستان کے لیے سب کو ایک وے فارورڈ ضرور دیکھنا چاہیے. وہ کیا ہے، وہ انتخابات ہیں یا انتخابات نہیں ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کو معاشی سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ایک ساتھ. ٹھیک ہے. عمران خان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر تحریک انصاف کے کھلاڑی اس وقت بنی گالہ میں خیمہ زن ہیں. تجزیہ دے رہی تھیں اپنا اسما شیرازی، آپ کا بہت شکریہ.